بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بحد احسان ہے کہ جس رب نے سانو امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت بنایا اس اللہ دا بحد شکر ہے کہ جس رب نے مینوں کا علم و عمل حقیر و حاکر نو توڑے قرآن دا موقع دیتا ہے اللہ میرا آنا قبول ہوئے توڑا بیچنا قبول ہوئے اللہ سن سنا کے پھر عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے میرے دوستو بھائیو آج دے عظیم البرکت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کراں گا میرے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جگری یارو میں تمہیں ایک ایسا عمل دسن لگا کتنا بڑا عمل ہے ہائے تواڈے رب بادشاہ نو اس عمل نال اتنا پیار ہے کہ اللہ نے اس عمل نو بڑا اونچا کر دیتا ہے وہ عمل کیڑا ہے اگر تسی اللہ دے رستے اندر سونا چاندے خرچ کرو اے عمل اوندے تو بھی وڈا ہے اگر تسی اللہ دے راہ اندر اپنا مال پیش کرو اے عمل اس تو بھی وڈا ہے سونے او کیڑا عمل ہے فرمایا تواڈے کافراں دے نال جنگ ہو جائے اور تواڈیاں گردناں اتار دین تسی انہاں دیاں گردناں لا دیو اے عمل اس تو بھی وڈا ہے سونے او کیڑا عمل ہے فرمایا ذکر اللہ اللہ دا ذکر ہے ذکر ہر وقت اپنے زبان تے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ پاک انہوں اپنے ذاکرین دے اندر شامل کر لے گا پھر وہی وقت آئے گا رب فرماندا ہے جیڑا اٹھ دیا میرا ذکر کرے بندیا میرا ذکر کرے چل دیا پھر دیا میرا ذکر کرے ایک وقت آئے گا میں رب اس بندے دی زبان بن جاواں گا ان دے ہاتھ بن جاواں گا ان دے کان بن جاواں گا مطلب کیا ہے حدیث کی وضاحت کیا ہے
جڑا اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ذکر کرے گا، ایک وقت آئے گا جدوں میں اندے ہاتھ اٹھن گے، اللہ تیرے ذات خاطر اٹھن گے، ان دی زبان اندروں جو بھی نکلے گا حق اور سچ دی بات نکلے گی، اللہ دے ذکر دے اتنی برکت ہے، اگر چاہتے ہو تو آٹا دل سکون اندر ہو جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر نو کسرت نال اپنی زبان تے لائیو، اللہ تواڈے پیٹ پریشانی نو ختم کر دے گا، دلاں نو سکون مل جائے گا۔ اطمینان چاہتے ہو سنو پھر ذکر کرنا ہے۔ ذکر کیا نبی علیہ السلام نے دسیا ہے؟ ذکر ہونے جڑے قرآن نے دسیا ہے، ذکر ہونے جڑے سونے نبی محمد تڑپ کے سارے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے۔ آؤ سنیا جے ذرا، قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ آدھا قرآن فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک جیڑا بندہ مینو یاد کرے گا میں رب نو یاد کرے گا نو یاد، تے جیڑا بندہ مینو بندیاں دے اندر بے کے یاد کرے گا میں فرشتیاں دے اللہ محفل دے اندر بے کے یاد کراں گا، جیڑا مینو کلیاں یاد کرے گا میں آسمان تے انہوں کلے یاد کراں گا، جڑا بندہ میرے والے کا ہاتھ چل کے آئے گا میں اندے والے کے قدم چل کے آواں گا۔ کہ مطلب ہے جڑا بندہ میرا ذکر کرے گا میری رحمت اندے والے دوڑ دوڑ کے آئے گے۔ اللہ پاک دس رہے ہیں ذکر دے اتنی برکت، ذکر دے اتنی برکت، ہر ویلے اپنی زبان دے اوپر اللہ دے ذکر نو رکھیا کر، اٹھے تا ذکر کریا کر، بویں تے اللہ دا ذکر کریا کر۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے، نبی پاک ایک کان والا آیا میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ایک کان والا آیا کہندا سونے آؤ دین بڑا وڈا ہو گیا ہے، انج کرو مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو، بڑا مصروف بندہ ہے، کاروبار اندر لگا رہنا، محنت مزدوری کرنے والا، سونے آؤ کوئی ایسا عمل دساؤ کہ میری آخرت سدھ ہو جائے۔ ہائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اوے آن والے جوانا سن لے، میرے نبی فرمایا ہے ذکر لسانک، ہر ویلے اپنی زبان تے ذکر رکھیا کر، ذکر لسانک۔ میں ویکھیا 10 بندے پہ جان گلے تے شکوے کیتے جاندے نے، ادھر دیاں چھڈے جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جڑی مجلس دے اندر ذکر نہیں ہے ان دی مثال دیتے ہیں نبی پاک نے، سونے نبی فرمایا انہاں دی مثال انج جویں مردار گدے دے کول بیٹھے ہوئے نے اوویں اٹھ جان۔ جس مجلس دے اندر اللہ دا ذکر نہیں ہوئے گا وہ مجلس مردار ہے، مجلس مردار۔ اور میرے تیرے سونے نبی فرمایا ہے وہ بندے دے مثال دیتے ہیں، بندے دے مثال صحابہ دے نال جا رہے ہیں سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سکا درخت آیا، نبی علیہ السلام نے اپنا آسا اپنی سوٹے اس درخت دیاں ٹہنیاں نال مارے، ان دے پتے گر گئے،
اندے پتے جھڑ گئے. نبی علیہ السلام فرمایا صحابہ نو کیا میرا جگری آؤ سنو جیڑا بندہ ذکر نہیں کردا وہ مردہ ہے. جویں سکے پتے گر گئے اندے مثال انج ہے. اور جیڑا بندہ ذکر کردا ہے اندے مثال ہے ہر ویلے زندہ ہے. اور جڑا بندہ ذکر نہیں کرتا اندہ دل پہ مردہ ہے, اندہ دماغ پہ مردہ ہے. وہ اللہ دے ہاں مردہ لکھیا ہوا ہے جڑے بندے دے زبان تے ذکر نہیں ہے. اور میں نے یاد آئے ہائے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آمدے نے کسی نے لذت سے لذت لینی ہے, لذت جن نے اصلی لذت چاہی دی ہے وہ اللہ دا ذکر کرے. ذکر امام بصری رحمت اللہ علیہ آمدے نے جنو ایمان دی مٹھاس چاہی دی ہے, مٹھاس وہ ہر ویلے اللہ دا ذکر کرے. جنو ایمان دے مٹھاس چاہی دی ہے سونے ذکر کرو ذکر. نبی علیہ السلام فرمایا جتھے ذکر دے مجلس اور محفل لگ جاندی ہے آسمان تو فرشتے آ جاندے نے آ کے اس مجلس دے اندر. نبی علیہ السلام فرمایا لوگاں دے قریب بہ جاندے نے جڑے لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اپنے پراں دے اندر انہاں لوگاں نو لے لیندے نے. جب مجلس ختم ہو جائے گے فرشتے آسمان ول جان گے ہائے رب کائنات انہاں کو سوال کرن گے, سوال کرن گے او میرا فرشتے کتوں آئے ہو؟ اللہ کچے پکے دے رحمان مسجد دے اندر آؤ. اوتے بندے کی کر رہے سن اللہ تیرا ذکر کر رہے سن. ذکر رب کہہ رہا ہے انہاں مینوں ویکھیا ہے اللہ تینوں ویکھیا تا نہیں ہے. فرمایا اگر مینوں ویکھ لیندا ہے پھر تو میریاں زیادہ تسبیحاں بیان کر دے زیادہ. اللہ کہہ رہے نے اللہ فرمایا میرے کولوں کی مانگ رہے سن؟ اللہ جنت دا سوال کر رہے سن. جنت دا کہدا سوال اللہ مینوں تینوں بھی جنت دے چھڈے. رب کہندے نے جنت ویکھی ہے اللہ نے جنت ویکھی تا کوئی نہیں. فرمایا اگر ویکھ لیندا ہے انہاں دی حسرت ہور بڑھ جانی سے. اللہ جہنم تو پناہ مانگ رہا ہے. فرمایا کر کے رہ سن میرا ذکر. فرمایا گواہ ہو جاؤ انہاں سارے لوگوں نو معاف کر کے میں جنت عطا کر دیتی ہے. اللہ سنو ذکر والیاں محفلاں چ بہن دی توفیق دے دے. آؤ ذکر نبی علیہ السلام نے جڑے دسے نے وہ میں ذکر دسا. سونے نبی فرمایا ہے جڑا بندہ سمن لگیا یا سو کے جڑا بندہ اٹھے گا صبح سو کے اٹھ دے ہو نا صبح سو کے کچھ پڑھ دے ہو کہ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ دعا پڑھے گا کیڑی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. میرے سونے نبی فرمایا ہے جدو بندہ سو جاندا ہے سو شیطان 3 گنڈا بن دیندا ہے. کنیاں گنڈا؟ 3 گنڈا بن دیندا ہے. جدو بندہ دعا پڑے گا ایک گنڈ کھل جائے گی. جدو بندہ وضو کرے گا دوسرے گنڈ کھل جائے گی. جدو بندہ نماز پڑھے گا نماز فرمایا تیسری گراوی کھل جائے گی. سارا دن بندے دا حشاش بشاش گزرے گا. جڑا اٹھ دے اللہ دا ذکر کرے گا ونو اتنا فائدہ ہو جائے گا. کرو گے نا ذکر انشاءاللہ. یہ دعا یاد نہیں ہے تے اپنی مسجد سے ماشاءاللہ 2 قاری صاحب آ گئے انہوں کو دعا میں یاد کرو. ذکر میں دس رہے ہم پیارے ہو آؤ ذرا توجہ کرے توجہ. میں تنوں کمال ذکر دس جاواں گا جنہ دا بڑا فائدہ ہو جائے گا.
نبی علیہ السلام صبح دی نماز پڑھن لے جا رہے ہیں. نماز اللہ سانو بھی توفیق دے دے کرے با جماعت نماز پڑھن دی اللہ ہمت دے دے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر فجر دی نماز چاہے بندہ ستا رہے دنیا کائنات دی خیر و برکت تو محروم ہو جاتا ہے. انہوں خیر و برکت نہیں ملتا ہے جڑا فجر دی نماز بعد جماعت نہیں پڑھتا. نبی علیہ السلام فرمایا خاص طور پہ فجر لے اللہ دے دو جماعتاں فرشتیاں دیاں جنہ دی صبح ٹائم ڈیوٹی لگی ہے سارا دن تیرے تے ڈیوٹی ہے جنہ دی شام ٹائم ڈیوٹی ہے دوویں جماعتاں فجر ٹائم کٹھیاں ہو جاندیاں نے. اور رب دا قرآن سنیا کرو خیر و برکت تواڈے تے آئے گی. نبی علیہ السلام ہے فجر دے نماز پڑھن لے جا رہے ہیں. فجر دے نماز ویکھیا مصلی دے اوپر میری تیری اماں جان مسلمانہ دی مائے ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ویکھیا میرے نبی نے مصلی دے اوپر بیٹھیاں نے تے نفل و نوافل پڑھی جا رہی ہیں. نفل و نوافل میرے نبی پاک چاشت دا ٹائم ہو گیا. چاشت یعنی اشراق تو بعد جڑی نماز ہوندی ہے نبی علیہ السلام واپس آئے نے تے اماں جان جب مصلی دے اوپر ہی بیٹھیاں نے فرمایا پیارے ہے اردوں دے بیٹھے ہیں مصلی دے. کیسی محبت ہے میرے تیری ماں دے رب دے نال مصلی دے اوپر بیٹھیاں نے. نبی علیہ السلام فرمایا کی کر رہی ہو؟ فرمایا میں نفل و نوافل پڑھ رہی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ایسے کلمے نہ دسا جڑے تو 3 واری پڑھیں گی اللہ اس تو زیادہ ثواب عطا کر دے گا. اور کلمہ کہڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے پیارے ام سلمہ تو انج پڑھنا سے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. اے لفظ تو پڑھ دیا جنی دیر بیٹھی ہیں اللہ اس تو بعد ثواب دے دینا سے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے یہ لفظ دسنا ہے اور میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھے گا. ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دے گناہ سمندر دے جگ دے برابر ان دے برکت نال اللہ معاف کر دے گا. معاف پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کتنی عظمت ان لفظاں دے کتنی عظمت. مینوں یاد آیا لفظ سبحان یہ معنی ہے پاک ہے وہ ذات. کی معنی ہے وہ پاک ہے ذات. لفظ سبحان میں نے یاد آیا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں رب نے کیا اے موسیٰ اپنا ذرا آسا پتھر دے اوپر مار. پتھر تے آسا مارے آئے پھر بچوں پتھر نکلے آئے. فرمایا مار آسا پھر پتھر نکلے آئے. ہائے 7 پتھران دے اندر ایک کیڑا نکلے آئے. ان دے منہ دے اندر ہرا گا تیل ہرا گاس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے قریب آئے نے تے او کیڑا کے کہہ رہا ہے سبحانک من یرانی. اللہ تم پاک ہے تے مینوں ویکھ ویرے آئے. تسی بھی کہہ لو ایک بار ایک پھر کہہ لو. لفظ سبحان کے دنی برکت والا ہے.
پڑھیا کر لفظ سبحان اللہ، اللہ تو پاک، اندہ معنی بنے گا اللہ تو پاک۔ میں نے یاد آگئے ایک ساڑھے والے اللہ دے گزرے نے ہے پڑھی جاندے آن اللہ تو پاک، اللہ تو پاک۔ کس نے کیا؟ بابے صوفی ہے شنو بے اور بھی کچھ کہہ لیا کرو، کہیں دنے میں تاں کہہ رہا ان دی رحمت جوش چاہ گئی نا، انہیں ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا وہ میں نو پاک پاک کہن والے جاتے نو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، وہ میرے گل بن جائے گے۔ لفظ سبحان اللہ اتنی برکت والا ہے، میں نو یاد آئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ میں حضرت سلیمان دی سیرت پڑھاواں گا، انہاں دے فضائل و مناقب نو بیان کراں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جا رہا ہے، اللہ پاک نے جناب سلیمان نو بادشاہیاں طاقتیاں ہے، جناب سلیمان نبی دا تخت ہواواں دے اندر اٹھ رہا ہے، ایک جٹ بندے دیاں نظراں پیاں نے یا انہیں تخت نو ویکھے آئے تو آنا سبحان اللہ، اللہ تو پاک پاک، اللہ تیرے کیا عظمت ہے۔ ہواواں نے آواز سنائی ہے جناب سلیمان علیہ السلام لو، ہواواں دابے سن سلیمان نبی دے آواز پئی نا، سلیمان نبی دے کناں اندر تے جلدی نال تخت نو آرڈر دیتا، اس بندے دے قریب آیا ہے، کہندا دس کی آکھیا ہے؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنا سلیمان نبی جے میں کوئی غلط گل تے نہیں آکھے، میں اس اللہ دی شان نو بیان کیتا ہے جن نے تینوں انیاں شاناں دے دتیاں نے۔ فرمایا سن اور اللہ پاک دے ذات دے بڑائی بیان کروا لیا، ایک وقت آئے گا میرا تخت بھی چلا جائے گا، سلیمان بھی ختم ہو جائے گا، تیرا لفظ سبحان قبر دے اندر بھی کم آئے گا، حشر دے اندر بھی کم آئے گا۔ کہہ لو ایک بار سبحان اللہ۔ گاس بھائی نے تھوڑی سیٹنگ کرو، آواز بڑی کھچ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ اگلا ذکر دسا، اللہ تو انہوں پڑھن دی توفیق دے دے۔ اللہ دی قسم میرے محبوب فرمایا یہ لفظ نے جڑے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ صبح کلمتان حبیبتان، نبی پاک فرمایا یہ کلمے ہے تا ہلکے جائے پر اللہ دے ہاں بس ٹھیک اتنے وزنی نے، اے کلمہ دے اتنے شان ہے، اللہ دے ہاں پورے کائنات ایک پلڑے اندر رکھے جائے، انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اتنے شان والے کلمے نے۔ آو اگلا ذکر دسا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ، اور میں نے یاد آگا موسیٰ علیہ السلام، کیڑا نبی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اندن اللہ کوئی ایسا ذکر دس دے جیڑا کوئی بھی نہ کردہ ہوئے، اللہ میں نہ کوئی ذکر دس دے، فرمایا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، پڑھ لو ایک بار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ تو ہر بندہ ہی کہندا ہے، اللہ باپ فرمایا موسیٰ تینوں دی عظمت دا پتہ نہیں ہے، ایک پلڑے اندر لا الہ الا اللہ رکھیا جائے، ایک پلڑے اندر کائنات دی ساری چیزاں نو ملا کے ایک پلڑے اندر رکھیا جائے، جدو ترازو اٹھاؤ گے لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا، ہائے ترازو لگ جائے گا، قیامت دا دن ترازو ایک بندے نو لے آندا جائے گا، اندے گناہ 99 رجسٹر گناہاں دے بھرے ہوئے نے، بڑا وڈا پاپ انسان، اللہ پاک فرمان گئے اندے عمل رکھے جان، ایک پلڑے اندر
نیکیاں کوئی نہیں نے، گناہاں والا پلڑا بھریا ہوا ہے۔ رب کائنات فرشتیاں کہن گے ایک چٹ لے کے آؤ، ایک چھوٹا جنا رکا لے کے آؤ، رکا لے آندا جائے گا۔ تے بندہ سوچے گا بھی اس رکے چ کی ہونا ہے، بھی انہیں تو میں گناہ کیتے نے، 99 رجسٹر بھرے ہوئے نے، میرے کو نیکیاں کوئی نہیں، ایک رکا کی کم کرے گا؟ مکی مدنی سرکار فرمایا یہ ایک پاسے رکھیا جائے گا، ایک پاسے گناہ رکھے جان گے، گناہاں دا پلڑا ہولی ہو جائے گا، ایک کلمے والا بھاری ہو جائے گا، اس بندے نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ لیکن سنو شرط کیا ہے؟ میں نے یاد آئے نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرا نبی دا یار حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالی ہیں جو بیٹے ہوئے نے، حضرت حذیفہ کہندے نے میں ستا ہویا، میرے سینے تے آ کے نا نبی علیہ السلام نے اپنا سر رکھ دیتا، یعنی میں انج لیٹیا ہویا، منظر میں دس رہا کیسا منظر ہوئے گا، میرے محبوب نے آ کے اپنا سر مبارک میرے سینے دے اوپر رکھ دیتا، یعنی میرا سینہ میرے حضور دا تکیہ بن گیا، سرانا بن گیا، نبی علیہ السلام نے رکھیا ہے۔ اور میرے سونے نبی نے فرمایا ہے اے جگری حذیفہ میں تینوں ایک عمل نہ دس دیا، کہنے سونے ضرور دسو عمل۔ میرا نبی فرمایا حذیفہ بن یمان جدوں تو کلمہ پڑھ لمیں کلمہ کہہ دے میں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد تو شرک نہ کریو میرے جگری حذیفہ، اللہ دے ذات دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا نہیں ہے، تے میں نبی کہہ رہا اللہ تینو جنت عطا کر دے گا۔ کلمے تو بعد اللہ دے ذات نال شرک کرنا نہیں کرنا، تینو مینو جنت دے اندر۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ دو گلاں ہور دسیاں، فرمایا حذیفہ میں نبی تینو کہہ رہا اگر روزے دے حالت اندر تو فوت ہو جائے گا رب تینو جنت عطا کر دے گا۔ اگلی بات دسی ہے فرمایا حذیفہ تو صدقہ کر دیا آئے فوت ہو گیا رب کائنات سے حالت تینو جنت عطا کر دیں گے۔ یعنی سنا اور کلمہ روزہ اور صدقہ جنت جان دا سبب ہے، اور اللہ پاک دے ذکر نے انہوں کسرت دنال کیتا کراؤ۔ اور میں نے یاد آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر نیکے دا کام تو پہلا جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ کی پڑھے گا؟ بسم اللہ پڑھے گا، ہر نیکے دا کام تو پہلا کتنا بڑا انہوں ثواب ملے گا ثواب۔ اور میں آج پڑھ رہا سا ہے امام ابن عساکر نے اور حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جیڑا بندہ بسم اللہ دے گرے ہوئے ورکے نو پکڑے گا اللہ پاک ان دے عمر دے اندر برکت کر دے گا برکت۔ اگر ان دے ماپے مرے نے تے اللہ پاک ان دیا قبران دا عذاب اٹھا لے گا بسم اللہ دے برکت دے نال۔ بسم اللہ دے 19 حرف نے، 19 کنے حرف نے؟ 19 حرف نے۔ مکی مدنی سرکار فرمایا جہنم دے دروگے بھی 19 نے، جڑا کسرت نال بسم اللہ نو پڑھے گا اللہ جہنم دے 19 دروگیاں کلوں نو آزاد فرما چھڑے گا۔ اور آج ایک واقعہ میں پڑھیا کشف المحجوب دے اندر علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے کتاب اور غنیت الطالبین اندر صفحہ 200 دے اوپر واقعہ موجود ہے۔ ایک بڑا وڈا شراب آدمی ہے بشر حافظ دا نام ہے، جو نے شراب پیتے ہیں شراب نشے دی حالت اندر جا رہا ہے، اینیاں تھلے نظر پیاں نے نظر آؤ ویکھیا بسم اللہ والا رکا
زمین دے اوپر گریا ہے، یہ تھلے بہ گیا تھلے، انجن نے پکڑ لیا ہے، تینوں چمی جا رہا ہے، صاف کتے جا رہا ہے، تینالے نشے دے حالت اندر اللہ پاک نے گلہ کر رہا ہے، کہندہ ہے تو اتاں بیٹھا سے تینوں کنے تھلے سڑ دیتا ہے، تو دا سمانا دے اوپر سے انہوں نے لکھیا ہے، انہوں صاف کر کے شیشے اندر لگایا ہے، آواز ہے آواز ساڑھے نانو صاف کرنے والے جہاں میں تیرے گناہ میں دے دفتر نو صاف فرما دیتا ہے، ساڑھے نام دے قدران کرنے والے پڑھو گے نا بسم اللہ ہر نیکے دے کام تے حکا پین لگیا نہیں فرمی ہے مدوتے بھی پڑھی جاؤ بسم اللہ ہے اللہ نیکی دے ہر کام تا ہے اور اللہ والے نا کدے بھی ذکر تو پیچھے نہیں رہندا ہے میں نے یاد آئے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دا نبی ہے اللہ نے اتنی چدراڑ دیتی ہے انہاں مال دیتا انہاں بکریاں گاواں مجھاں دیتیاں اور مال انہاں ملیا ہے ہر وقت اندے بوے گئے منگن والے اندیاں لینا لگیاں رہندیاں سوالے سوال کردہ ہے شیطان نے رب نو آکھیا شیطان نے کیا اللہ اے ایوب نبی تیرا تاں ذکر کردہ ہے تو انہوں مال بڑھا دیتا ہے انہوں رزق بڑھا دیتا ہے رب نے فرمایا نہیں ایوب میرا شاکر آدمی ہے ایوب انجدہ بندہ نہیں فرمایا انہوں اسما کے ویکھڑا ہائے رب نے ایوب نبی تے ازمائش لے آندے ازمائش اتنی بڑے ازمائش ہے 18 سال بیمارے آ گئے 18 سال اما رحمت آکھن لگے جائے وے اللہ دیا نبی رب نو ایک بار کہہ دے گا تے اللہ تینوں شفا دے دے گا فرمایا رام سن لے میں اللہ دے شکوے نہیں کرنے شکوے انہیں میں نو مال دیتا نعمتاں تے دولتاں دیتے آنے اگر انہیں بیماری لائیے تے آپ ہی دور کر دے گا پھر ہوئے وقت آیا انگ انگ اندر بیماری آ گئے تن سارا بیماری نہ پرے آ گیا ہے پر ایوب نبی نے شکوہ نہیں کیتا جب زبان تے بیماری آمن لگے تے اللہ پاک دے عدالت اندر ایوب نبی نے شکوے رکھ دیتا ہے آدھنے اللہ ایوب نبی دے جسم کے بیماریاں آئیاں میں نے پریشانیاں نہیں نے پر آج زبان تے بیماری آ گئی ہے میں تیرے ذکر تام پیچھے رہ جاواں گا اللہ تینوں کنج میں یاد کراں گا یاد میرے زبان تے ذکر تو بغیر نہیں رہ سکتے اللہ میرے زبان نو ٹھیک رکھے اللہ پاک دے کمال قدرت جوش اندر آگے جوش اندر فرمایا اور خود برجل کا مغتسل بارد و شراب رب نے کیا ایوب نبی میں نے یاد کرنے والے آج مارے ڈیاں میں پانی جاری کر دیواں گا پیل میں گا بیماریاں مک جان گیا ذکر دے برکت دے نال ایوب نبی نے رب نے شفاواں دتیاں نے شفاواں اللہ سانوں میں کرن دے توفیق دے دے نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا ورجل ذکر اللہ جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے قیامت نو اللہ نو عرش دا سایہ دے کے جنت دا مہمان بنا چھڑے گا جیڑا بندہ اٹھتے ہیں بندیا اللہ دا ذکر کرنے والا ہے آؤ میں نے یاد آئے ہائے ایک بڑا کمال واقعہ یاد آیا ہے جیڑا بندہ ہر روز دعا پڑھے گا دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا دے کوئی طاقت اندہ نقصان نے کرے گے نقصان جیڑا بندہ اس دعا نو پڑھے گا میں نے یاد آ گئے میرے نبی دے یار
حضرت انس بن مالک کو رضی اللہ تعالی انہوں حجاج بن یوسف نے گرفتار کر لیا، گرفتار آندا میں تینوں قتل کر دیواں گا قتل۔ حضرت انس نے تیری تلوار میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے، میں نبی دیا 10 سال جتیاں اٹھائیاں انہیں بڑھا لیا۔ حضرت انس بن مالک نو مقتل گاہ بنائی، مقتل گاہ جتھے لے آ کے نا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نو انہیں قتل کیتا ہے، اس مقتل گاہ اندر بلا لیا۔ حضرت انس بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ جمع گئے، کہندے نے نبی داؤ یار جن دی اج عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا، یہ بندہ اگے بڑھا ہے تلوار لے کے آیا، تلوار حضرت انس نو قتل کرنے واسطے پیچھے گر گیا، پھر آئے تلوار لے کے پھر پیچھے گریا، تیسری مرتبہ انس دے قدمیں لگ گیا، کہندے مینوں معاف کر دے۔ لوگاں نے آکھیا اے تا اتنا کھڑا ہوا ہے آج تک معافیاں نہیں منگیاں نے، کیوں معافیاں منگ رہا ہے؟ آندا اے انس دے کندیاں تے 2 شیر، کنے شیر نے؟ 2 شیر نے انس دے کندیاں دے اوپر جڑے مینوں اپنے منہ چ پانا چاہ رہے ہیں۔ انس شیر کتھوں لے کے آیا ہے؟ آندا شیر کوئی نہیں نے، مینوں میرا نبی نے ایک دعا دسے، دعا او کیڑی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جڑا بندہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھے گا، صبح پھر 3 مرتبہ شام، اللہ انہوں ہر بیماری تو ہر پریشانی تو رب انہوں محفوظ فرما چھڑے گا۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ یہ جڑا صحابی بیان کرنے والا ہے نا انہوں فالج ہو گیا، یہ دا شاگرد ویکھی جا رہا ہے، کہندے نے استاد جے تسی وہ دعا دسی سے تے اگو بول کیا دے نے، میں نو رب کبریا دے قسم ہے آج صبح میں پڑھنی بھول گیا اس لیے میں نو فالج ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں بولو غلط ہو سکتیاں نہیں ہو سکتیاں۔ آو اگلا وظیفہ دسا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی چلا گیا مچھلی دے پیٹ اندر، کیڑا نبی ہے؟ سارے بولو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلا گئے یونس نبی، پھر کے پڑھا یونس نبی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک پڑے آتے مچھلے دے پیڑ چو باہر آگئے باہر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پریشانی دے ٹائم اس وظیفے نو پڑے گا اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دیاں دور فرما چھڑے گا۔ پڑھے ہوگے نا انشاءاللہ؟ یاد آیا کہ کوئی نہیں؟ ایک وظیفہ میں اینڈ تے دساں گا، ہے تھوڑا جا مشکل ہے پر انہوں تسی یاد کر لے آ جائے۔ میرے نبی فرمایا جڑا بندہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ لو ایک بار، ان دا ترجمہ میں انج کردا ہوں نا، لا حول اللہ نہ ہلن دی طاقت ہے، ولا قوت نہ کچھ اٹھان دے طاقت ہے، الا باللہ اللہ تیری رحمت دے بغیر اسی کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنے سونے کلمے نے، جدو بندہ کہے اللہ ساڈا آسرا تو ہے، اللہ ساڈا بوجھ اٹھان لی تو ہے، رب کہندا پھر پڑھیا میں تیریاں مشکلاں آسان کر دیواں گا آسان۔ میرے نبی دا ایک صحابی کافراں دی جیل اندر پکڑیا گیا ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں نے رو رو کے اکھیاں دی بینائی نو ضائع کر لیا، اج باپ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا، رو پہ باپ، ہاں میں سنیو میرا بیٹا
عوف بن مالک کافران دے جیل دے اندر ہے تے ان دی ماں نے رو رو کے اکھیاں دے بنائے نزایا کر لیا، فرمایا میرے جگری یار پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، تے اپنے بیٹے نوے پیغام بیچ دے، پیغام آنے نے چند دنوں نے وظیفہ پڑھا ہے جیل دے اندر میں، تے ہاتھ کڑیاں میں کھول گئیاں تے تالے بھی ٹوٹ گئے، تالے کافران دا مال گلا مال لے کے آگئے، دروازہ کھڑکٹایا، دروازہ ماں نے دروازہ کھولیا، پتر نو سینے نہ لایا، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ رب کائنات نے اکھاں دی بنائی نو لٹا چھڈیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو پہنچ گئے، سونےو اے وظیفہ پڑھے ہے، فرمایا تو اپنا معاملہ اللہ دے حوالے کر دیتا سے، رب کائنات نے تیریاں مددہ کر دیتیاں نے، اوہ اللہ دا ذکر کریا کرو کسرت دے نال، اور بابے او تھک جاندے ہو تسی شامنو کم کر کر کے ذمہ دارو جٹو سنو وظیفہ دسن لگا، نبی علیہ السلام دے بیٹے ہیں اما جے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ السلام کو لائیاں کادے واسطے غلام چاہیدہ ہے، کی چاہیدہ ہے؟ غلام چاہیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام مصروف سن، واپس چلیاں گئیاں، ماں جی عائشہ نے پیغام دیتا ہے، سونےو توڑی بیٹی آئی ہے، توڑا دماد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، نبی علیہ السلام نے تہیدہ پیغام سنیا، سونے محبوب اپنی بیٹی دے گھر وال چل پائے، نبی پاک نے دیکھے ہے، ایک چار پائی تے علی لیٹے نے، ایک چار پائی تے ماں دے فاطمہ لیٹیاں نے، محبوب نو دیکھیا نا تے اٹھن لگے، حضرت رسول اللہ فرمایا رک جاؤ لیٹے رہو، کہندے نے اسی ستے ہی رہے، نبی پاک ساڑھے درمیان اندر بہ گئے، ساڑھے پیران نے محبوب دے سینے دی ٹھنڈک نو محسوس کیتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا فاطمہ کین جائیں ہیں؟ آمیں بابا میں تھک جانے ہاں، کام کر کر کے نشان پہ گئے نشان، سانو غلام چاہیدہ غلام، کیسا بادشاہ کیسا لیڈر ہے، لوگانو غلام دیتے جا رہے ہیں، تے اپنے بیٹے نو اللہ دا ذکر دسے جا رہا ہے، فرمایا فاطمہ انج کریا کرتے تیوار، کی پڑھنا ہے؟ تیوار پڑھ لو سارے، الحمدللہ تے چوتے مرتبہ اللہ اکبر، اند پڑھن دے نال اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور فرما چھڈے گا۔ ہون جڑا میں وظیفہ دسن لگا نا اینو ذرا یاد کر لو، نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ سمجھ لگ گیا اے وظیفہ پڑھے گا تہاڈا ضلع قصور ہے، ضلع قصور، ان میں اندر لوگ عبادتاں کرنے، قرآن پڑھے جا رہے، قرآن نمازاں پڑھ رہے، پورے دنیا دے اندر ذکر و اذکار کیتے جا رہے، پورے دنیا اندر، فرمایا جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا پوری دنیا دے ذکر دے برابر اس کلے بندے دا ذکر ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ذرا آہستہ میں بولنے لگا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک ان تنجینی من النار۔ یہ جڑا بندہ الفاظ کہے گا رب کائنات پوری دنیا تے جتنا سارا دن ذکر و اذکار ہویا ہے کلے بندے نو انہا ثواب دے گا۔ یہ تو انہوں ذکر لبن لئی بھائی اسکر اسلامک سینٹر والے وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، وہ 2-3 دن تک جمعہ یوٹیوب تے آ جائے گا، وہ تو کڑ کے سارے ذکر اللہ واسطے یاد کرو، انشاءاللہ دنیا میں بن جائے گی، اگلا جہان میں بن جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔